ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار خدا. اور جب اللہ نے کرم فرمایا اور ہم غوث و خواجہ کی محفل میں آ ہی گئے ہیں تو شاعر مشرق قلندر لاہور ڈاکٹر اقبال نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اب جب محفل میں آیا تو اپنے نصیب کو چمکا اور ایسا چمکا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے. خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور جانتے ہو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروانوں ہماری ہی جماعت اہل سنت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پاک عطا فرمائے. اللہ پاک سے لے کر کے رسول پاک غوث پاک خواجہ پاک. اسی لیے شاعر ارشاد فرماتے ہیں ہماری دین کی حقانیت کی یہ دونوں شاہد ہیں. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ. اور لوگ ایری چوٹی کا جوڑ لگا دیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ کامیابی نہیں ملتی ہے. اور آپ پوری دنیا میں جا کر کے دیکھ لو جیسے ہی ماہ ربیع النور کا چاند نظر آتا ہے 12 دن کے بعد آپ جس ملک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو جلوس محمدی شاندار طریقے سے نظر آتا ہے. کیونکہ حق کی پہچان یہ ہے کہ اسے گھر گھر پہنچانا نہیں پڑتا. اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اور جب ہم اپنے آپ میں کچھ خوبی پیدا کر لیں اس کے بعد ہم یقیناً بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم. تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم. تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث
چھوٹی کو کر اتنا بلند، اسے سمجھنے کے لیے شعر کو سمجھے گا۔ شاعر ارشاد فرماتے ہیں جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو وہ سامنے مدینہ، جو نظر اٹھا کے دیکھوں تو وہ سامنے مدینہ، میرے عشق کو عطا کر وہ مقام غوث اعظم، میرے عشق کو عطا کر وہ مقام غوث اعظم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ہی اللہ کے ولی ہیں، اور کیسے اللہ کے ولی ہیں، کتنے برگزیدہ اللہ کے ولی ہیں کہ جب سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد کے پاس جاتے تو دنیا کا قاعدہ، دنیا کا قانون یہ ہے کہ شاگرد استاد کے ادب میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو استاد آپ کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاگرد دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی روزانہ آتے ہیں، وہ آپ کے ادب میں کھڑے ہو، اس کے بجائے آپ، اور جب ہم آپ کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم خود بھی ان کے ادب میں۔ استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ جب یہ اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے اس بات کی صدا لگاتے ہیں، اس بات کی ندا لگاتے ہیں کہ راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ عبد القادر جیلانی ولیوں کا سردار تمہارے دربار میں آ رہا ہے۔ جس کے آنے کا اعلان اللہ فرشتوں سے کروائے، میں اس کے ادب میں کیسے کھڑا دیکھوں؟ اور جانتے ہو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات دیوانوں، پھر آپ کے ہی استاد نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی معمولی نہ سمجھو، یہی وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں جو بغداد کی جامع مسجد کے منبر رسول پر بیٹھ کر کے اس بات کا اعلان کریں گے قدمی ھذا علی رغبت کل ولی کی۔ اللہ کہتے ہیں نا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سربلا کیا کوئی جانے کہ یہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی تلوا تیرا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آپ جس حالت میں بھی زندگی گزارو لیکن غوث پاک کی محبت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں۔ آپ کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، آپ پڑھاتے تھے، اور آپ نے جب دیکھ لیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا پاور، کتنے اختیارات اور کتنی خوبیوں کا مالک بنایا ہے، تو شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غوث پاک کے صبر کا امتحان لینے کے لیے، غوث پاک کے صبر کا امتحان لینے کے لیے آپ نے جو ہے غوث پاک کو ایک مکہ مارا، اور مکہ مار کر کے دریائے دجلہ کے اندر گرا دیا۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مکے کے زور پر دریائے دجلہ کے اندر چھلانگ مارنے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کمر ڈوب گئی، سینہ ڈوب گیا، منہ تک پانی آ گیا، تو سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لگی ہوئی کتابوں کو
اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر کے اونچا فرما دیتی ہیں۔ غوث پاک جان بچاتے ہیں، غوث پاک جسم کی فکر نہیں کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کی وراثت علم کو اوپر لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے پہلے ہی سے حضور کے صدقے میں سب کچھ عطا فرما دیا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے ایک دن بغداد کی جامع مسجد کے اس منبر رسول سے یہ اعلان کرنا کہ درست العلم حتی صرف الخطبہ کہ سیدنا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اتنا علم سیکھا کہ علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وقت کا قطب بنا کر دیا۔ آپ کی کتابوں کو کام کر دیا۔ اے غوث پاک کی محفل میں آنے والوں، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، اپنے آپ کو تم علم سے مزین کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اور ہر فیلڈ میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اتنا خود ہی کو کر اتنا بلند، اور بلندی علم سے آتی ہے، اور عمل میں بھی اسی وقت مزہ آتا ہے جب انسان کے پاس علم ہو، اور بغیر علم کے عمل میں بھی انسان لذت، لطف، شوق اور ذوق پیدا نہیں کر سکتا۔ ذائقہ چاہیے عبادت کا، تو عبادت سے پہلے ہے علم، اور یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، علم سے کہیں پہلے بہتر ہے ادب۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند سالوں کے بعد وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ساتھیوں نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی چلتے ہیں اور اپنے استاذ محترم کی مزار پاک پر فاتحہ پڑھ کر کے آتے ہیں۔ غور سے سننا اس روایت کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے استاذ محترم شیخ حماد کی مزار پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ فاتحہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد غوث پاک یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، سارے ساتھی جاتے ہیں، حاضری دے کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مدت کے بعد باہر نکلتے ہیں، کئی لمحات کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد ساتھیوں نے پوچھا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی آخر اتنی دیر کیسے لگتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے مراقبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ حماد کے سارے حالات میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیے۔ غوث پاک نے یوں ہی فرمایا تھا کہ میں پوری دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے سب کچھ جو ہے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سارے حالات کو دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے سر پر اللہ نے جنتی تاج عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے جنتی لباس عطا فرمایا۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی تخت، جنتی بستر عطا فرمایا، لیکن سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، قبر میں اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنا بول بالا، اتنی شان و شوکت والی زندگی عطا فرمائی، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہی ولایت سے کہ آپ کا یہ والا ہاتھ تو جو ہے فالج یعنی لقبے میں ہے۔ کس میں ہے؟ کچھ کام کرتا ہوں۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ حماد نے مجھ سے جواباً عرض کیا اے بیٹا عبد القادر، علم دین کی خدمت کے بدلے میں اللہ نے یہ ساری قبر میں نعمتیں عطا فرمائی، لیکن تمہارے صبر کی پریکشا اور امتحان اور ایگزام لینے کے لیے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو جو موقع مارا تھا، اس موقع مارنا اللہ
اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں یہ 40 دن جا کر کے واپس آنے والا یہ کہتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کی طرح ذرا پہلے تو صحیح غوث پاک کا غلام بن کے تو دیکھا. اور جانتے ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 11-12 سال کی عمر ہے. آپ کی کتنے سال کی عمر ہے؟ کیونکہ جب آپ 11 سال کے تھے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت دی، جیلان چھوڑا، بغداد علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. اور تھوڑا سا ہی وقت وہاں پر گزرا تھا کہ یہاں پر آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. اب جب سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے علاقے میں رہ کر کے علم حاصل کر رہے تھے، علم ظاہری، تو آپ بھوکے بھی رہتے، آپ پیاسے بھی رہتے، آپ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہتے. ایک مرتبہ عجب اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ضعیف العمر انسان سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جیسے ہی اس بندے نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی چہرے کو دیکھا، آپ سے رہا نہ گیا. سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سلام کر بیٹھتے ہیں. کیا کر بیٹھتے ہیں؟ سلام کر رہی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم دنیا میں کیا سوچتے ہیں؟ یار وہ مجھے سلام کرے تو میں اس کا جواب دوں، وہ مجھ سے چھوٹا ہے تو میں اسے سلام. میرے آقا فرماتے سلام کرو اس لیے کہ سلام کرنے والا جب میری سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جواب دینا تو واقعی میں جب آپ واجب پر عمل کرو گے تو آپ کو 90 نہیں صرف 10 نیکیاں ہی ملنے والی ہیں. تو بہرحال اس نے جو ہے ضعیف العمر انسان نے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وعلیکم السلام 2 مرتبہ کہا. کتنی مرتبہ کہا؟ سلام اور جواب. وہ ضعیف العمر بزرگ حیرت میں پڑ گئے. اے شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے تمہیں ایک بار سلام کیا، تم نے سلام کا جواب 2 بار کیوں عطا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جب تم جیلان کے علاقے میں رہتے تھے اور میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ کے شکم رحم کے اندر، مادر رحم کے اندر تھا، اور اس وقت میری والدہ ماجدہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی. آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے سلام کیا، میری والدہ ماجدہ نے شریعت کے حد میں رہ کر کے آپ کے سلام کا جواب دیا. لیکن آگے گزرنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں خیال کیا، آپ نے اپنے دماغ میں یہ خیال لایا کہ نبی زادے ہیں، سید زادے ہیں، اللہ نے عزتی عطا فرمائی، میں نے اس خاتون کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے مجھے سلامتی کی دعائیں نہیں دی. سیدنا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں آج ایک سلام کیا، ایک جواب اس کا ہے، اور 12 سال پہلے جو تم نے میری ماں کو سلام کیا تھا اس کا جواب بھی شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں دیا. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل ہم نے کیا کیا اور کل ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بھی ہمیں صحیح یاد ہے. اور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 12 سال پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مادر رحم مادر میں تھے، اور اس وقت اس ضعیف العمر نے سلام کیا تھا. والدہ ماجدہ نے تو جواب دے دیا تھا لیکن وہ سن نہ پائے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کا واجب 12 سال کے بعد اتار دیا. پیارے آقا صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان. دیکھو ہمارا اور آپ کا یہ یقین اور یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی مدد کے لیے غوث پاک کو پکارتے ہیں تو غوث پاک ہماری مدد کے لیے ضرور آتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں آتے بولو ہے نا. ہم کبھی گاڑی چلا رہے ہو اچانک ایسا ڈر لگے کہ بھائی ہم گرنے والے ہیں اور صدق دل سے صرف اتنا ہی کہے نا یا غوث. ابھی المدد آپ کی زبان سے نکلتا نہیں, اللہ غوث پاک کے صدقے میں اپنی مدد آپ کے کام میں پہلے شامل حال فرما دیتا ہے. اب دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے مانو, ہندوستان کے علاقے کا میں آپ کو ایک بہترین حکایت سنا, بہت دھیان سے سنیے گا. جب یہاں پر غیروں کی حکومت تھی, ان غیروں کی حکومت میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا رنجیت سنگھ. کیا نام تھا؟ یاد رکھو گے. اور اس بادشاہ کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اپنے اعتبار سے مسلمان ہوتے تھے اور اپنی سادہ زندگی کو گزارتے تھے. تو ہندوستان کے ایک علاقے میں ایسا ہوا کہ ایک گھر غیر مسلم کے گھر میں جو ہے جو ہندو عورت تھی یہ بڑی خوبصورت تھی, بڑی حسینہ, بڑی جمیلہ, اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا. تو اس کے مکان کے بازو میں ہی جو ہے نا ایک بد عقیدہ رہتا تھا. کون رہتا تھا؟ اور یاد رکھو جو عقیدے میں برا ہوگا وہ نیت میں بھی. جب بنیاد ہی کمزور ہو تو اوپر جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے. اب اس بد عقیدہ نے جیسے ہی اس غیر مسلم خاتون کو دیکھا اور آنکھ کے ذریعے سے جب اس کے دل میں اتر گئی, اب وہ جب بھی وہاں سے گزرتا اسے حیران کرتا, پریشان کرتا اور باتوں ہی باتوں کے اندر اسے یہ کہتا کہ تو میرے دل کی خواہش پوری کر. خاتون اپنی عزت کی حفاظت کے چکر میں کسی کو کہہ نہیں پا رہی تھی, نہ اپنے شوہر کو, نہ رنجیت سنگھ بادشاہ کے دربار میں جا کر کے اپنا مقدمہ دائر کروائے, کیونکہ عزت کو داغ لگ سکتا ہے. تو اس غیر مسلم خاتون کے بازو ہی والا اس طرف دائیں طرف والا جو مکان تھا نا, وہ مکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کے چاہنے والوں کا عطا فرمایا. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب آپس میں ملاقات ہی کرتی ہے تو کبھی خاموش, جب بھی دونوں ملے تو یہ کہتی کہ ہمارے بڑے پیر سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد میں آرام فرماتے ہیں, یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں, جنات بھی ان کے مرید ہیں. جب ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فوراً بھیج دیتا ہے نا. اور آپ نے غیروں کو دیکھا ہوگا جب مسجد کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر کے گزرتے ہیں. مسجد کے اماموں کی بھی قدر ایسی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ کہ وہ ان کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پتھر سے تو بشر بہتر ہے نا, اور ناحق سے حق والا بہتر. تو وہ مسلمان خاتون جس کے دل میں اللہ نے غوث پاک کی محبت عطا فرمائی تھی, اس غیر مسلم خاتون کو باتوں ہی باتوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایتیں, کہانیاں اور خدا سناتی رہتی. اس غیر مسلم خاتون نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اپنے شوہر کو کہوں تو گھر جانے کا ڈر, بادشاہ کے وقت کو کہوں تو عزت جانے کا ڈر, کیوں نہ اس مسلم خاتون کی باتوں پر بھروسہ کر کے میں اس بد عقیدہ سے کہہ دیتی ہوں کہ تجھے غوث پاک کا واسطہ دیتے ہوں, اگر آج کے بعد تو نے کبھی ہمیں پریشان کیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میری مدد کو آ جائیں گے. لوگ
میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم۔ لیکن یہ شان ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ شاعر مشرق نے کہا نا، خودی کو کر اتنا بلند۔ اور یہ جو آپ شعر سن رہے ہیں نا، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر سیدنا صدیق اکبر سے پوچھوایا تھا کہ جبریل جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہہ دو آپ کا رب تو آپ سے راضی ہے، لیکن آپ نے جیسا ٹھاٹھ والا لباس پہنا ہے ویسا ہی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری مخلوق فرشتوں کو آسمان پر پہنانے کا حکم دیا ہے۔ تو اے ابوبکر صدیق بتاؤ تم اپنے رب سے راضی ہو کہ نہیں؟ یہ کمال اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ تب شاعر مشرق قلندر لاہوری نے لکھا۔ بہرحال اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توسل تو پیش کر دیا۔ اب چند دنوں کے بعد جو ہے یہ میاں بیوی دونوں نکلے، اور پہلے چھوٹا علاقہ اور چھوٹی بستی جنگل کا علاقہ زیادہ، یہ جنگلوں سے گزر رہے تھے، وہ گھوڑے پر سوار تھا، تو اس نے دیکھا کہ دونوں ساتھ میں ہیں، اور جب موقع ملے گا تو اللہ رب العالمین پر عقیدہ تھا، نیت کو برا کر دیں گی۔ اس نے گھوڑا آڑ میں ڈالا، اور آڑ میں ڈالنے کی بات یہ تھی کہ بھی دونوں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سلامتی کے ساتھ تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ خاتون نے اپنے شوہر کو بھی منع کیا، نہیں اس کے گھوڑے پر بیٹھنا، کیونکہ اس کی نیت صحیح، یہ نظر کا غلط ہے۔ پھر بھی اس نے جو ہے نا پھر سے ڈیمانڈ رکھی، اصرار کرنے لگا بھی بیٹھ جاؤ۔ تو وہ خاتون کہتی ہے دیکھ میں تجھے غوث پاک کا پھر سے واسطہ دیتی ہوں، ہم تیرے احسان کے نیچے دبے تو اس احسان کو جتا کر کے پھر اپنے دل کی خباثت کو باہر مت نکالنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ جاؤ، تم نے غوث پاک کا واسطہ دیا، بٹھا دیتا ہے۔ تھوڑا سا آگے گزرتے ہیں، تھوڑا سا جنگلوں بیابان کے اندر اپنی تلوار نکالتا ہے، اور اپنی تلوار نکالنے کے بعد جو ہے اس حسینہ جمیلہ خوبصورت عورت کے شوہر کا قتل کر ڈالتا ہے، اور اسے قتل کرنے کے بعد جو ہے عورت کو آگے کی طرف لیتا ہے، اور گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کرتا ہے۔ عورت اس جنگل بیابان کے اندر چیختی ہے، چلاتی ہے، کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں، لیکن اس غیر مسلم خاتون کو اس مسلم عورت کی باتیں یاد آ جاتی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیوں کو یاد کرنے کے بعد پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھتی ہے کہ بغداد والے دھولا آتے ہیں کہ نہیں، غوث پاک کی مدد آتے ہیں کہ نہیں، غوث پاک میری تکلیف میں ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں۔ اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آپ تاریخ ہند و پاک کا مطالعہ فرمائے۔ رنجیت سنگھ بادشاہ کے زمانے میں جب وہ غیر مسلم خاتون ایک مسلمان سے اپنی عزت بچانے کے لیے غوث پاک کو دہائی لگاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ دو نقاب پوش سامنے سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد سب سے پہلے اس بد عقیدہ انسان کا قتل فرما ڈالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس بد عقیدے کا؟ اور قتل کرنے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس خاتون کو سلامتی کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا، اس کی گھر تک پہنچا۔ خاتون نے جب دیکھا کہ کتنے نیک ہیں کہ انہوں نے عورت کی عزت کو پامال نہیں ہونے دی، جیسے یہ
یہ عورت جو ہے وہ دوسرے نقاب پوش کے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھی نا، رونے لگی، یہ گرانے لگی اور کہتی ہے کہ اے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے میری عزت بچا دی، آپ نے میری پاک دامنی کو سلامت رکھوایا، تو تھوڑا سا کرم اور فرما دیجئے اور اس مردہ شوہر کے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اسے نئی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے ایک ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا قم بإذنی، کیا فرمایا؟ قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو گیا، دونوں کو روانہ کیا۔ ٹھیک ہے، ایک اللہ کے پرگزیدہ بندے یوں اور ایک دوسرے دن جو ہے کوہرام مچ گیا، اور اب جس بد عقیدے کا قتل ہوا تھا نا، انہوں نے جو ہے اپنے قتل کا معاملہ رنجیت سی بادشاہ کے دربار میں مقدمہ دائر کروایا۔ بادشاہ وقت نے میاں بیوی دونوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ بھئی اس کا قتل کس نے کیا؟ تو عورت بڑی چالاک تھی، عورت جو ہے بڑی چالاک تھی، کہتی ہے قتل تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے لیکن ہم نے قتل کیا، اور جس نے قتل کیا وہ بھی نقاب پوش تھے تو ہم نے اسے دیکھا بھی، لیکن ہاں اتنا مجھے یاد آتا ہے، اتنا مجھے یاد آتا ہے کہ مسلمانوں کے رہبر، مسلمانوں کے گرو جو ہمارے علاقے میں حضرت گل محمد ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ در حقیقت گل محمد کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی محمدی پھول۔ آپ مجذوب تھے، آپ مستان تھے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے جو مستان ہیں، جو مجذوب ہیں، ان کی آواز کو میں نے سنا تھا تو آواز پر سے میں پہچان گئی، یہ تو نقاب میں جو پوش ہے یہ تو ہمارے علاقے کے گل محمد ہی ہے۔ رنجیت سی بادشاہ نے حضرت گل محمد کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، آپ کے ساتھ سب کچھ بتا دیا، شروع سے لے کر کے آخر تک ساری کہانی۔ بادشاہ نے ارشاد فرمایا جو عزت پر حملہ کرے اس کا انجام یہی کہ اسے قتل کر دیا جائے، تاکہ کسی دوسرے کے اندر جو ہے پھر وہ گناہوں کی حرکت کرنے کی طاقت پیدا۔ پھر جو ہے نا، پھر اس خاتون نے اپنے شوہر سے ساری باتیں بتا دی جو آگے ہوا تھا سب کچھ۔ تو وہ غیر مسلم جو مرد تھا اس نے حضرت گل محمد سے پوچھا کہ حضرت ایک تو آپ تھے، وہ دوسرا کون تھا؟ وہ دوسرے کون تھے جس نے آ کر کے میری بیوی کی عزت بچائی، میری جان میں جان ڈال دی، اور مجھ مردہ کو آپ نے جو ہے زندہ سلامت بنا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں تیری بیوی بڑے کلمہ نہیں پڑھتی تھی، لیکن کلمہ نہ پڑھنے کے بھی صدق دل سے اس نے غوث پاک کو دعائی کے لیے پکارا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں اے حضرت گل محمد، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری بیوی کی عزت بچا سکتے ہیں، مجھ مردہ کو زندہ فرما سکتے ہیں، وہ بغداد سے ہندوستان تک یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ہم دونوں کو کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا کر کے غوث پاک کے غلاموں میں شامل۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے اماموں، ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے تو ہیں لیکن صرف تکلیف کے وقت۔ کس وقت؟ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول کو یاد کریں، اللہ کے بندوں کو یاد کریں تو ہر وقت یاد کریں۔ کیا ہے؟ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام، آج آپ نے دیکھا نا ہمارے اور آپ کے کاروبار میں برکت، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، لیکن ہر تیسرا انسان یہی کہتا ہے کہ حضرت کچھ نہ کچھ پیسوں کا راستہ بن ہی جاتا ہے۔ جانتے ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے اماموں، ہم نے اپنے کاروبار
دربار کے اندر جو یہ کمپٹیشن پیدا کر دیا نا، کیا پیدا کر دیا؟ کمپٹیشن جو پیدا کر دیا نا، یہ کمپٹیشن ہی در حقیقت ہماری برکت کو ختم فرما دیا۔ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کروں، آخری بات، سیدنا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دلی کی سرزمین پر بھیجا اور آپ وہاں جانے لگے، اور جانے کے بعد جو ہے بادشاہ وقت آپ کا مرید بنا، آپ دین کی خدمتیں کرنے لگے۔ پھر عجب اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ایک غیر مسلم کسان نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں آ کر کے مدد کی دعائی اور عرضی لگائی تھی کہ حضور دلی کی سرزمین سے ایک ایسی چٹھی اور ایک ایسا کاغذ نکلا ہے جس کی بنیاد پر مجھ کسان سے ٹیکس بہت زیادہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت کوئی کاغذ نہیں لکھا، کوئی خط، کوئی چٹھی نہیں لکھی، بلکہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ کسانوں پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے اور کسانوں پر 900 سال کے بعد بھی ظلم ہوگا، لیکن جو اس کی مدد کے لیے باہر نکلے گا وہی غریب نواز کے مشن پر عمل کرنے والا ہوگا۔ آپ اجمیر سے لے کر دلی تک گئے، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی اجمیر سے لے کر کہاں تک گئے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کی، وہ بادشاہ جو آپ کے مرید تھے اس نے بہرحال معافی تلافی کی اور سب معافی ہو گئی۔ لیکن دیکھو سمجھنے والی بات کیا جاتی ہے، حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا کہ قطب الدین بختیار کاکی دلی کے بازار میں جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے گیہوں لے کر کے آؤ۔ کیا لے کر کے آؤ؟ روٹی بنانے کے لیے گیہوں لے کر کے آؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا حکم سن کر کے جب دلی کے بازار میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بازار میں بہت ساری دکانیں ہیں۔ آپ نے ایک دکاندار سے پوچھا، ارشاد فرماتے ہیں کتنے کا کلو گیہوں ہے؟ اس نے کہا 5 کا۔ کتنے کا؟ ٹھیک ہے، تو تھوڑی ہی دور پر جو ہے دوسرے دکاندار نے اشارہ کیا، وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ادھر آ جائیے، میرے یہاں بولو 4 روپے میں کلو ملتا ہے۔ بختیار کاکی نے فرمایا 5 کے بجائے 4 ہی میں فائدہ ہے نا، اپنے گھر کی ہی تو بچت ہے، آپ اس کی جانب بڑھے تو آگے تیسرے دکاندار نے ارشاد فرمایا اے قطب الدین بختیار کاکی میرے یہاں چلے آؤ، میرے یہاں۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی نے 3 روپیہ دیا اور 1 کلو گیہوں لے لیا اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں پیش کیا اور بچی ہوئی رقم بھی پیش کی۔ غریب نواز فرماتے قطب الدین بختیار کاکی کتنے کے لے کر گیا؟ حضرت حضور 5 بھی بہت تھا، 4 بھی تھا اور 3 بھی تھا، تو میں نے 3 والا لیا اور حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سے ارشاد فرماتے ہیں تم دلی کی سرزمین میں سب سے اونچے والے مقام پر کھڑے ہو جاؤ اور دھیان سے سنو، اور سب میں اونچی زمین پر کھڑے رہ کر کے پورے دلی والوں کو پکارو اور پکارنے کے بعد کہو کہ قطب الدین بختیار کاکی نے بازار میں بکنے والے 5 روپے کے گیہوں کو 3 روپے میں خرید لیا ہے اور ہم کھانا نہیں چاہتے ہیں، یہ جس کے دل میں ہوئے ہم سے جو ہے بغیر رقم دیے یوں ہی لے جائے، بغیر رقم دیے کیا ہے یوں ہی لے جائے۔ لوگوں کے کانوں میں بختیار کاکی کی آواز جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، سنی کر دیتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک کوئی نہیں آتا کہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے وہ 1 کلو گیہوں لے لیں۔ آپ واپس غریب نواز کے دربار میں گئے، عرض کی حضور کسی نے نہیں لکھا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی
ارشاد فرماتے ہیں اے قطب الدین بختیار کاکی، یاد رکھو کہ جو سستا گیہوں لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، عطائے رسول سلطان الہند ہند الولی اسے کھانا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ عرض کرتے حضور اس میں خامی اور خرابی؟ ارشاد فرماتے ہیں اے قطب الدین بختیار کاکی، یاد رکھو تم کمپٹیشن پر گئے ہو، تم سستائی پر گئے ہو، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس 5 روپے میں بکنے والے گیہوں کو تم نے 3 روپے میں خرید کر کے کسی کا مال نہیں خریدا گیا، بلکہ اپنے 3 روپے کے ذریعے سے تم نے کسی کی مجبوری، کسی کی بے بسی اور کسی کی لاچاری کا سودا کیا گیا، اور جس سودے میں کسی کی مجبوری، لاچاری اور بے بسی کو خریدا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار میں کبھی برکت نہیں عطا ہوگی۔ اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سستا بیچو نہیں، آپ سستا خریدو نہیں، لیکن جیسے آپ بھکاری کو دینے کے لیے 10 20 50 کا صدقہ دے دیتے ہو، ایسے کسی ٹھیلے چلانے والے انسان کے ساتھ بھاؤ کی رغبت تو مت کرو، اس کی مجبوری کا سودا تو مت کرو۔ آپ اسے یہ نہ کہو کہ دکان والا بھاؤ نہ دے۔ یاد رکھو لاری کا بھاؤ، دکان کا بھاؤ مارکیٹ میں ایک ہی ہوتا ہے، اور آج ہم نے یہی کر دیا۔ ہم خود کمپٹیشن والا مال خریدتے ہیں، کمپٹیشن والا مال بیچتے ہیں، کسی کی مجبوری خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، بکری ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے لیکن چلا جاتا ہے۔ برکت اس لیے نہیں ہوتی کہ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی حدیث پاک ہمیں سمجھائی، کاروبار میں سب کچھ کرو، حلال طریقے استعمال کرو، لیکن کسی کی مجبوری کا فائدہ۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروانوں، شاعر مشرق قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کی شعر کو یاد رکھو، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔